کل بھی تراویح ہوئی تھی لیکن میں حاضر نہیں تھا، اور اس کی ایک وجہ ہے، عمرے کے سفر کے سلسلے میں گیا تھا، اور عمرے کے سفر کے معاملے میں یہ بات ہم سب مسلمانوں کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اگر ہو سکے تو رمضان المبارک میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رمضان المبارک کا عمرہ، جس کے بارے میں حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عمرتن فی رمضان تعدیل حجتم معیہ او کما قال علیہ السلام، کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر کا ثواب ملتا ہے، ایک روایت میں یہ، اور دوسری روایت میں یوں ہے کہ عمرے کا رمضان میں عمرہ حج کے برابر کا ثواب رکھتا ہے۔ یہ وجہ سے ایک آدھ دن دیری ہو جاتی ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، پہلے دن ہی غائب رہتے ہیں انسان، فرسٹ امپریشن کہیں بیٹھ تو نہیں پڑ جاتا، تو اسی لیے اس کو سمجھانے کے واسطے یہ بات بولنی پڑی، اور اس کے پیچھے یہ معقول وجہ رہا۔ مسئلہ خلاصہ تفسیر کا، قرآن مجید جس کے بارے میں ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رہتی دنیا تک کے لیے ہدایت کی کتاب بنا کر بھیجا ہے، ایک پیغام زندگی ہے جس میں زندگی گزارنے کے اصول، دستور اور قانون بتائے گئے ہیں، اور وہ ایسی کتاب ہے کہ جو ہمارے لیے زمین کے اوپر بھی رہنمائے حیات ہے، زمین کے اوپر بھی کام آتی ہے، اور زمین کے اندر جانے کے بعد بھی کام آتی ہے، اور آسمانوں کے اوپر جہاں جنت ہے وہاں بھی کام آتی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ قرآن مجید یا تو زمین سے اندر کام آنے والی کتاب ہے یا آسمانوں سے اوپر۔ زمین کے اوپر کی زندگی کے واسطے اکثر لوگ قرآن مجید کو رہنما نہیں سمجھتے، اور مسلمان ہو کر نہیں سمجھتے، حالانکہ مسلمان ہو یا غیر مسلم سبھی کے لیے قرآن مجید نازل کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کھلا اعلان کیا، ہدی للعالمین، تمام عالموں کے لیے ہدایت ہے اور تمام انسانوں کے لیے شفا کا نسخہ ہے، شفاء للناس فرمایا ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید کے بارے میں یہ یقین رکھنا ہے اور ایمان بنانا ہے کہ جتنا زمین کے نیچے کام آنے والی یہ کتاب ہے، زمین کے اوپر بھی اسی انداز میں کام آئے گی۔ اگر اس سے ہٹ کر ہم چلیں گے، کسی اور قانون کو فالو کریں گے، قرآن سے ہٹ کر، اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہٹ کر غیروں کے کلام کو اور غیروں کی زندگی کو فالو کریں گے، تو یاد رکھیے یہی قرآن مجید کل قیامت میں ہم کو پکڑوائے گا اور ہمارے خلاف شہادت دے گا۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان قیامت کے دن کا نقل کیا گیا، جو 19ویں پارے کے پہلے ہی رکوع میں ہے، کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور اس کو پس پش ڈال دیا، اس واسطے اب یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ قرآن مجید سے اس کا خاص لگاؤ، خاص تعلق ہے۔ کیوں ہے؟ محض اس وجہ سے کہ قرآن مجید اس مہینے میں نازل کیا گیا، اور اب آج کی تراویح میں وہی آیتیں گزری بھی ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، گویا رمضان کے مہینے کی فضیلت اول نمبر میں یہ ہے کہ یہ اس میں قرآن مجید نازل ہوا، اس وجہ سے فضیلت ہے۔ روزوں کی وجہ سے رمضان کی فضیلت نہیں ہوئی، روزے تو بعد میں فرض کیے گئے، لیکن قرآن مجید کا نزول روز اول سے ہوا ہے۔ اور جس کے بارے میں یہ بات سمجھنا چاہیے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یوں آتا ہوگا کہ قرآن مجید تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وقتاً فوقتاً 23 سال کی زندگی میں نازل ہوا، پھر یہ قرآن مجید کا رمضان میں نازل ہونے کا کیا مفہوم؟ اس کی تفسیر میں اگر آپ جانا چاہیں تو بھی قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیک وقت نازل کیا ہے، اور وہ قدر کی رات میں، اور قدر کی رات رمضان میں ہوتی ہے، اور باقی پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا نازل ہوا وہ وقت ضرورت آسمان دنیا سے ہوا۔ تو اس لحاظ سے دونوں بھی چیزیں بالکل صحیح ہیں کہ ایک بیک وقت بھی نازل ہوا مگر لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، اور دوسری بات کہ تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، مگر وہ آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، نزل علی قلبک لتکون من المؤمنین فرمایا۔ تو یہ ہے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بارے میں بات۔ پھر لگے ہاتھوں ہم کو اس بات کے بارے میں تھوڑا سا خوشی بھی منانی چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی موقع دیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا، کہ ایک طرف قرآن مجید کو پڑھ کر ہم نے سنا بھی۔ قرآن مجید گویا رمضان میں 2-3 کام ہوتے ہیں، پڑھنا بھی ہوتا ہے، سننا بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، حالانکہ سمجھنا بھی قرآن کا ضروری ہے۔
بھائی ہم نہیں سمجھیں گے تو کیا آسمان سے فرشتے اتریں گے سمجھانے کے واسطے یا سمجھنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ نہیں کہا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ کہ ہم نے قرآن مجید کو آپ کی طرف نازل کیا ہے محض اس واسطے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کر پیش کریں، کیا چیز اس میں ہم نے لوگوں کے واسطے دی ہے اور زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا قوانین دیے ہیں، یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ پھر لوگوں کا کام کیا ہے؟ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، لوگوں کا کام یہ ہے کہ اس پر غور و فکر کریں، اس پر ریسرچ کریں اور دنیاوی لائن سے اس پر ریسرچ کر کر نئی نئی چیزوں کو دنیا میں وجود میں لانے کی کوشش کریں تاکہ اس کے ذریعے سے انسانیت کا اور انسانی معاشرے کا فلاح و بہبود کا مسئلہ ہو۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مضمر رکھا ہے۔ اور مجھے یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں ہے، آج سامنے گھڑی رہتی تھی وہ بھی نہیں، بعض لوگ بیٹھ کر ادھر گھڑی کی طرف بھی نظر ڈالتے ہیں تو ان کے گھڑی کی نظر ڈالنے کی وجہ سے مجھے بھی ڈالنا پڑتا ہے، تو اس سے پہلے آج اتفاق یہ ہے کہ گھڑی نہیں، مجبوراً مجھے اپنے ہاتھ میں دیکھنا پڑے گا۔ تو مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے دن بھر کے کاموں سے فارغ بھی ہوتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں اور اپنے اپنے کام سے ہوتے ہوئے پھر نمازوں کو آتے بھی ہیں، تو یہ بھی تھکاوٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، مگر اللہ کا فضل اور کرم ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید کی برکت سے ایک آدھا پون گھنٹہ بیٹھنے والے اپنے اندر تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آج اتوار کا دن تھا، تو اتوار کا دن تو ورکنگ ڈے ہے ہی نہیں، مگر دن بھر تو آرام ملا ہے، اسی لیے اگر ایک آج 10-15 منٹ ادھر ادھر ہو جائیں تو ذرا گھڑی کی طرف توجہ نہ جائے، ویسے جائے گی تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے کہ جلد از جلد اس کو مکمل بھی کر دیں گے، کیونکہ ہم نے حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ لوگوں کے سامنے اسی وقت تک بات رکھو جب تک ان کے اندر سننے کا تحمل ہو، بات سمجھنے کا تحمل ہو۔ ہم بولتے رہیں اور لوگ اونگتے رہیں تو کوئی فائدے کی بات ہو، تو اس واسطے ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ اور مجھے اندازہ ہے کہ انشاءاللہ یہاں کوئی اونگنے والا ہے بھی نہیں، کیونکہ یہ تراویح کے بعد رکھا جاتا ہے۔ تراویح کے بعد تفسیر رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ خوشی کا سودا ہے، کوئی بیٹھنا ہے بیٹھے، نہیں بیٹھنا ہے چلے جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تراویح پڑھنا اصل ہے اور وہ تو ہو گئی، اب اصل کے بعد جو بھی بیٹھے گا سمجھ مطلب یہ ہے کہ وہ خوشی سے بیٹھا ہے، اب خوشی سے بیٹھ کر پھر اونگنے لگے یا چلے جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خوشی نہیں ہوگی، خوشی میں بھی مکسنگ ہو جائے گی، تو اس واسطے ذرا یہ مکسنگ سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اب سورہ فاتحہ جو ہر رکعت میں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں پڑھی جانے والی سورت ہے اور قرآن مجید میں سب سے پہلے لکھی ہوئی ہے، اسی وجہ سے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ فاتحہ کے معنی کھولنے والی چیز، تو دلوں کو بھی کھولتی ہے، قرآن کو بھی کھولتی ہے۔ قرآن کو جیسے ہی آپ کھولتے ہیں سورہ فاتحہ نظر آتی ہے۔ اور اس سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ بات علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی ہیں سب اللہ کا کلام ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے، لیکن تورات، زبور اور انجیل میں سورہ فاتحہ کے جیسی کوئی صورت نہیں۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لیے اور قرآن حکیم کے لیے ایک فضیلت دی ہے کہ سورہ فاتحہ کو اس میں ہم کو عطا کیا، اور وہ فضیلت ایسے انداز سے دے دی کہ جس میں عام کے عام گھٹنیوں کے دام، یعنی ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کو لازم کر دیا، اس انداز سے کہ تاکہ سورہ فاتحہ میں جو تعلیم دی گئی ہے گویا قرآن مجید اس کا پورے کا پورا پوری تفسیر ہے۔ سورہ فاتحہ ٹیکسٹ بک ہے اور پوری قرآن مجید اس کی گائیڈ اور اس کی تفسیر ہے۔ یہی بات علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، کیونکہ 7 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خلاصے کے طور پر حقیقت بیان کر دی۔ سب سے پہلے حق تعالیٰ شانہ نے اپنی تعریف بیان فرمائی ہے الحمدللہ رب العالمین کہہ کر، جس کا ترجمہ اردو میں آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالن ہار ہے۔ مگر مشکل یہ ہے کہ یہ تعریف یہاں تو اس انداز میں زبان میں کر دیتے ہیں، لیکن جب انسانوں کی تعریف کا مسئلہ آتا ہے، کسی سے کام نکالنے کا مسئلہ آتا ہے، اس وقت میں پتہ نہیں اللہ کی تعریف کہاں چلے جاتی ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ صاحب کسی سے کام نکالنا ہے تو اس کو ذرا سامنے بٹھار دو، کام نکالنا ہے تو گدھے کو بھی باپ بولو، یہ محاورے ہیں ہمارے، خدا نخواستہ مسجد میں بیٹھ کے ایسی جملے بولنا کمال نہیں ہے، لیکن ہمارے اپنے محاورے ہیں، یہ ٹریجڈی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ کام نکالنے کے لیے کسی کے سامنے بھی غلط تعریف کر دو، یہ تو کیا ہوا؟ کمرشل انداز ہوا۔ یاد رکھیے منہ پہ کسی کی تعریف کرنا سوائے خدا تعالیٰ کے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی تعریف اس کے منہ پہ کرنا مناسب نہیں قرار دیا، بلکہ یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی تمہارے سامنے تمہاری تعریف کرے تو تھوڑی مٹی لے کے اس کے منہ میں ڈال دو، یہ حکم ہے، باضابطہ حدیث میں حکم ہے۔ اب بتائیے مٹی لے کر منہ میں ڈالیں گے، اس وقت تو آپ خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ میری تعریف کر رہا ہے، اس وقت کپڑے شاید ٹائٹ ہو جائیں گے، بہت ٹائٹ ہو کر خوشی میں پھولے نہیں سمائیں گے کیونکہ میری تعریف کی جا رہی، اور ہوتا بھی اکثر یہ ہے
کہ جب کبھی ہم کوئی ایسا دنیا میں کام کرتے ہیں تو چاہتے بھی یہ ہیں کہ ہماری تعریف کی جائے. بس ایسے ہی مسئلے پر اوائڈ کرنا ہے ایسی چیز کو، کیونکہ تعریف صرف اس خدا کی جس نے ہم سب کو پیدا کیا. اور اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھار دل میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی جب کوئی کام کرتے ہیں تو اس کی تعریف کیوں نہ کی جائے. تو یاد رکھیے اپنی طرف سے تعریف کروانا اصل نہیں. کوئی تعریف کر دے اور ہمارے پیچھے کر دے تو یہ سمجھنا یہ من جانب اللہ ہے. اگر کروانے کا موڈ ہے، تعریف کروانا چاہتے ہیں کسی سے بول کے، تو مطلب یہ ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے. اور یہ ریاکاری اور دکھلاوا عبادت کے لیے سم قاتل ہے، یعنی زہر قاتل، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھلا اعلان کیا کہ الا للہ الدین الخالص، اور فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، عبادت کرو تو صرف میرے لیے خالص کرتے، اس میں ذرا بھی مکسنگ نہیں ہونا. اب اگر اس میں کوئی آدمی یہ بھی تصور رکھے کہ میرے اس اچھے کام کو دیکھ کر کوئی تعریف کر دے اور ایسا امیج لا کر چھوڑ دیا اور ایسا مومنٹ لا کر چھوڑ دیا کہ لوگ تعریف کریں، تو مطلب یہ ریاکاری کی شکل ہے. بغیر ریاکاری کے اگر ہماری تعریف کسی نے لوگوں کے سامنے کر دی تو سمجھنا یہ من جانب اللہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں. تو تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا اور جس نے تمام عالموں کو پیدا کیا اور اس کا پالنہار ہے. الحمدللہ رب العالمین.